الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولم أقل ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا نہ خدا تو باہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو محترم حضرات یقیناً ہم آج ہی نہیں بلکہ 1924 سے لے کر کے آج 23 مئی 2014 تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان دے رہے ہیں. اے آسمان تو بھی اپنی آرزو پوری کر لے. اے بادل تجھے بھی ہمارا جتنا امتحان لینا ہو لے لے ہمارا امتحان. ہم آئے ہی دنیا میں امتحان دینے کے لیے ہیں. تو بھی اپنی حسرتیں پوری کر لے. لیکن دنیا ہمیں اچھی طرح جانتی ہے کہ نہ ہم بادل سے ڈرتے ہیں نہ بجلی سے خوف زدہ ہوتے ہیں نہ سمندر کی روانی ہمارے قدموں کو روکتی ہے. ساحل گواہ ہیں, دریاؤں کے کنارے گواہ ہیں, دریاؤں کی موجیں گواہ ہیں. جب ہم نے اپنے عزم سفر کے لیے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈالا ہے تو دریا سہم گیا ہے. علامہ اقبال اس شعر کے ساتھ آپ کو آپ کی تاریخ یاد دلاتے ہیں. اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو. اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو. اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری. رکتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا. میں آپ کے جذبوں کو سلامی پیش کرتا ہوں. یہ امت ابھی تھوڑا سا امتحان صرف ٹھنڈی بوندوں کو برداشت کر کے دے رہی ہے. تیار رہیے شاعر کے شعر پر تجھ کو کرنے ہیں ہزاروں دست طے. مستعد کیوں پہلی ہی منزل میں ہے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں. گر پڑے گر کر اٹھے
اٹھ کر چلے۔ میرے دوستو عزیزو، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں، جسے غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ غزوہ حنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی بیان کیا۔ حال یہ تھا کہ ایک جنگجو قبیلہ پہاڑ کی وادیوں میں گھاس لگا کر بیٹھ گیا اور اس نے مورچے بنا لیے۔ صحابہ کرام کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دشمن گھاس لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی وادیوں میں صحابہ کرام اندر داخل ہوئے، انہوں نے اپنی کمانوں پر تیر چڑھائے اور کمان پر تیر چڑھا کر انہوں نے صحابہ کے سینوں کا اور ان کے جسموں کا نشانہ لیا، اور آنن فان بارش کی بوندوں کی طرح، موسلادھار بارش کی طرح، اڑتے ہوئے گرد و غبار کی طرح صحابہ کے جسموں میں خون بہا دینے والا تیر پیوست ہوا، اور صحابہ کے قدم اکھڑ گئے۔ کوئی دائیں بھاگا، کوئی بائیں بھاگا، کسی نے سامنے کا رخ کیا اور کسی نے پیچھے کا رخ کیا، کسی نے پہاڑ کی اوٹ پکڑی اور کوئی پیڑ کے دامن میں جا چکا۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے سپہ سالار، اس کائنات کے سپہ سالار، ہمارے رہبر و رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہے اور میدان میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح، ایک مضبوط چٹان کی طرح، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے خچر پر کھڑے ہوئے اور صحابہ کو آواز دے کر کہا، یا ایھا الانصار اینا، کدھر جا رہے ہو تم؟ میں یہاں کھڑا ہوں، ہلم الینا۔ آپ نے آواز دیا، یا اصحاب الشجرہ، اے صلح حدیبیہ کے سے پہلے ببول کے پیڑ کے نیچے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر موت کی بیعت کرنے والوں، موت کے لیے اپنے آپ کو بیچ دینے والوں، آج تیر و تلوار سامنے آئے ہیں تو تم یہاں سے بھاگ رہے ہو، میں یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ آپ نے اعلان کیا، ایھا الانصار و ایھا المہاجرون، میرے محبت میں مکہ کو چھوڑ کر آنے والوں، یا اصحاب البدر، اے بدر میں دشمنوں کی صفوں کو الٹ دینے والوں، کدھر جا رہے ہو؟ یہاں آؤ۔ آپ نے اپنے چچا سے کہا، اے عباس اعلان کر دو۔ محمد رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب حضرت عباس نے اعلان کیا تو صحابہ رسول اللہ کی طرف لپک پڑے، جس طرح پروانے شمع کی طرف آتے ہیں، جس طرح پروانے موم بتی کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر ان تمام قبائل کو کہا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حمزہ کے شہادت کے بعد محمد رسول اللہ کمزور پڑ گئے ہیں تو تمہاری سوچ غلط ہے۔ انا نبی لا کذب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ وہ انا ابن عبد المطلب، میں خاندان بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہوں۔ اگر بہادر ماؤں کا دودھ تم نے پیا ہے تو میں نے بھی آمنہ کا لہو پیا ہے دودھ کی شکل میں۔ میرا باپ عبداللہ ہے اور میرا سلسلہ اسماعیل سے جا ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مرحبا اکرام، حضرات علماء کرام، مفتی عبدالسمیع صاحب۔ اے ابر کرم، ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آنا سکے۔ اے ابر کرم، ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں، اور جب وہ آ جائیں تو جم کے برس، اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں۔ میرے ساتھیوں اور عزیزوں، یہ تو بارش کی بوندوں کا امتحان ہے۔ وہاں تو تیروں کی بارش ہو رہی تھی، وہاں تو برچھیوں کی بارش چل رہی تھی، وہاں تو چاروں طرف سے نرزے میں آ گئے تھے، لیکن آپ
جس رسول کو مانتے ہیں اس کی بہادری کے سامنے اور اس کی شجاعت کے سامنے ساری دنیا کی شجاعتیں ایک طرف ہیں اور ساری دنیا کی بہادریاں ایک پڑنے میں رکھی ہوئی ہے. اس لیے تھوڑی دیر کے لیے امتحان دیجیے. انشاءاللہ امت مسلمہ اس سے جب بھی امتحان مانگا گیا ہے اس نے امتحان کے پرچوں کو پورا کیا ہے. جب کوئی قوم امتحان کے مراحل سے گزر جاتی ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں. کبھی امتحان آگ کے دریا میں لیا جاتا ہے اور کبھی امتحان سمندر کی موجوں سے لیا جاتا ہے. جب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ایران کو فتح کرنے کے لیے چلتا ہے, ایران کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے چلتا ہے, تو ایرانیوں نے اپنے پلوں کی رسیاں کاٹ دی اور پل کاٹ کر کے انہوں نے دریا میں بہا دیے. اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کو دریا پار کرنے کے لیے کم سے کم 3 مہینے چاہیے. 3 مہینے میں ہم اپنا اسلحہ اکٹھا کر لیں گے, 3 مہینے میں ہم اپنی طاقت کو جمع کر لیں گے, 3 مہینے میں ہم اپنے قلعے کی فصیلوں پر بیٹھ جائیں گے. یہ کون طاقت ہے جو ہمیں فتح کر سکتی ہے؟ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ کے غلام وہ ہیں جنہیں دریاؤں پر پل بنانے کی ضرورت نہیں ہے, جنہیں دریاؤں میں کشتیاں دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے اگر کشتیاں دوڑائیں تو پھر کون سا کمال کیا, اگر سمندری جہاز بنائے تو پھر کون سی کرامات سامنے آئی. انہوں نے تو یہ کہا کہ دنیا دیکھے گی اور رہتی دنیا تک دجلہ دریا خود یہ کہہ رہا ہوگا کہ ہم پر آنے والے رسول اللہ کے وہ دیوانے تھے جنہوں نے دریا میں اپنے گھوڑے ڈالے اور گھوڑوں کو ایسے تیرا دیا جیسے آج پانی کی کشتیاں پانی میں تیر رہی ہیں. ہم نے ایسے ہی دنیا فتح نہیں کی تھی جیسے آج آپ سمجھتے ہیں کہ بس گھر میں بیٹھے ہی سب کچھ مل جائے گا. گھر میں بیٹھے نہیں ملتا. جس وقت 806 سال تک مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا خواب دیکھتے رہے, دنیا کو شاید ہماری تاریخ پتہ نہیں ہے اور دنیا کو کیا پتا ہو. بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ آج میرے نوجوان کو, میری اولادوں کو, میری قوم کے بچوں کو, ہمارے قوم کے ان لوگوں کو جنہیں اپنی رہنمائی کا دعویٰ ہے انہیں بھی اسلام کی تاریخ کا ایک پنا بھی یاد نہیں ہے. سلطان محمد فاتح تک 806 سال ہو جاتے ہیں. اس دنیا کو فتح کرنے کے لیے مسلمان جس قوم کا نام ہے وہ رسول اللہ کی اداؤں پہ مرنے والا ہوتا ہے, وہ رسول اللہ کے ایک فرمان پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والا ہوتا ہے. 806 سال تک مسلمان اس دنیا کی طرف کیوں بڑھتے رہے, کیوں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے رہے, کیوں باپنا باسورت میں اپنی کشتیاں چلاتے رہے؟ آخر وہ کیا وجہ تھی, وہ کون سی چیز تھی جسے وہ تلاش کرنا چاہتے تھے؟ وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. وہ چیز یہ تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا, آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, آپ نے کہا, آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر, میری امت کا پہلا دستہ جو قسطنطنیہ کے شہر پہ حملہ آور ہوگا مغفور لہم, وہ بخشایا ہے. بخشش کی ضمانت لینے کے لیے, بخشش کا پروانہ لینے کے لیے 806 سال تک مسلمان یورپ کی طرف بڑھتے رہے, قسطنطنیہ کی طرف بڑھتے رہے, عیسائیوں سے مقابلہ کرتے رہے. اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے بے قرار رہے کہ کاش ہمیں یہ موقع مل جائے کہ رسول اللہ نے جب کہا ہے مغفرت کا وعدہ ہے, اسے فتح کرنے والے کے اس امیر کے سلسلے میں آپ نے کہا نعم الامیر, وہ امیر بہترین امیر ہوگا. اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوا, اس لیے کہ حضور نے جو فرمایا تھا اسے ہونا تھا اور وہ ویسا ہی ہو کر رہا.
سلطان محمد فاتح مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نوجوان عطا کیا جس کا نام محمد ثانی تھا. وہ بعد میں فاتح کہلایا. 17 سال کی عمر سے 16 سال کی عمر سے وہ یہ خواب دیکھتا تھا, وہ یہ تمنا رکھتا تھا وہ کون سا دن ہوگا جب ہم اس دنیا میں داخل ہوں گے اور اس شہر میں پہنچ کر ہم اللہ اکبر کہیں گے, لا الہ الا اللہ کہیں گے, صلیب کو توڑیں گے, عیسائیت کا نام و نشان مٹائیں گے, صفائے ہستی سے ہم سپر پاور طاقت کا خاتمہ کریں گے. لیکن اس نے سوچا اگر مسلمان صبح قیامت تک بھی سمندر کے راستے سے فتح کرنے نکلیں گے تو فتح نہیں ہو پائے گی. اس نے ایسی کشتیاں بنائی جن میں پہیے لگائے گئے, ایسی کشتیاں بنائی گئیں جن کے پٹلوں پر چربی اور چکنائی کو مر دیا گیا, اور وہ اس طرف سے آیا جس طرف پہاڑ تھے, وہ اس طرف سے آیا جس طرف سے ریت تھا, وہ اس طرف سے آیا جس طرف سے ریت کا سمندر تھا. لہذا پیچھے سے آ کر اس نے اپنی کشتیاں چلائیں. اللہ اکبر. سعد بن وقاص سمندر میں گھوڑے دوڑاتے ہیں تو سلطان محمد فاتح پہاڑی اور چٹانوں پر کشتیاں چلا کر اس دنیا کو فتح کر رہا ہے. مگر آج مسلمان وہ نہیں رہا جو اسے ہونا چاہیے تھا. میں تاریخ پڑھتا ہوں تو حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ ہم نے کون سی صدی میں اپنے دن گزارے ہیں اور کون سی صدی میں ہم پیدا ہوئے ہیں. آج تو مسلم نوجوان کو پتنگ اڑانے کا شوق ہے, کرکٹ کا شوق ہے, بیڈمنٹن کا شوق ہے. جس کو دیکھو اسے ABCD پوری پتہ ہے. سوچتا ہے کوئی دن مل جائے تو کرکٹ کی دنیا میں پہنچ جاؤں. تمہارے باپ دادا کی یہ تاریخ تھی کہ 16 سال کا ایک نوجوان ہے, سلطان حیدر علی کا بیٹا ہے, جس کا نام آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے, جسے ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے. عمر کتنی ہے؟ 16 سال. لیکن 16 سال کا یہ نوجوان 7,000 فوجیوں کی دستے کی قیادت کرتا ہوا انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیتا ہے, اور 16 سال کی عمر میں پرچم اسلام کو لہراتا ہے. ایسے آج کا 16 سال کا نوجوان کدھر ہے؟ اسے کچھ پتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا شوق یہ ہے کہ اسے ملٹی میڈیا موبائل مل جائے, چاہے ماں کا زیور بک جائے, چاہے بہن کے کپڑے بک جائیں, چاہے اسے جوا کھیلنا پڑے, چاہے اسے چوری کرنا پڑے, اور چاہے اسے مسجد کی سبوں کو چرانا پڑے, اسے ملٹی میڈیا موبائل مل جائے جس میں وہ ننگی تصویریں دیکھ سکے, جس میں وہ فلمی دنیا کے ایکٹر اور ایکٹریس کو دیکھ سکے, جس میں وہ کچھ ناچنے گانے والی لڑکیوں کو دیکھ سکے. اسے نیٹ چلانے کا موقع مل جائے تو وہ اس سے مغرب کی بے حیائی کو دیکھ سکے. آج اس کے ہاتھ میں یہ تمنا پیدا نہیں ہوتی کہ اسلام کا پرچم کب اس کے ہاتھ میں آئے گا. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے اپنے ہاتھ میں میڈیا, اپنے ہاتھ میں موبائل لینے والے, کاش تو اپنے ہاتھوں میں قرآن لے لیتا, کاش تو مجھے اپنے سینے سے لگا لیتا. تو اس دنیا کا امام بن سکتا تھا, تو بھی فاتح بن سکتا تھا. جب اس ہندوستان میں چند بیٹیاں اور چند بہنیں قید ہوئیں اور راجہ داہر نے قید کر لیا تو 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم کوفہ کی سرزمین سے آیا. کیا کرکٹ کھیلتا ہوا نہیں, بیڈمنٹن کھیلتا ہوا نہیں, گھوڑوں پر سوار ہو کر آیا, اس کی باغیں کھینچتا ہوا آیا اور سندھ کی سرزمین پر کلمہ توحید اور کلمہ توحید کا پیغام لے کر آیا. جس کال کوٹری میں اس کی بہنیں انتظار کر رہی تھی, اس کال کوٹری کے دروازوں کو توڑ کر اندر داخل ہوا اور جا کر یہ کہا, اے ماں مجھے معاف کر دے, مجھے آنے میں دیر ہو گئی. تیری جو راتیں اندھیروں میں گزری ہیں, تیری جو سرخیاں آسمان تک پہنچی ہیں, تیرے آنسو جو زمین پر ٹپکے ہیں, میں انہیں اپنے دامن سے پہنچنے کے لیے آیا ہوں. 17 سال کا نوجوان بغداد سے آ کر ہندوستان کا زمانے کا سن کو پتا کر لیتا ہے. آج
آج گرانے والوں، کیا ہے ہماری تاریخ؟ کل جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے ہوئے تھے تو زمین ہماری تھی، آسمان ہمارا تھا، آسمانوں میں محفوظ صاحب بیٹھے ہیں۔ پچھلے سال انہوں نے علم میں تقریر کرتے ہوئے واقعہ سنایا، بڑا متاثر ہوا میں بھی اس سے، اور وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت پر بیٹھے ہوئے عادل بادشاہ ہیں، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ زمین پہ تیل گر گیا، زمین نگل گئی۔ زمین کا تو کام ہے پانی ڈالیں تو نگل جائے گی، تیل ڈالیں تو نگل جائے گی۔ ہاتھ میں کوڑا لیا اور زمین سے مار کر یہ کہا، اے زمین، میں نے تجھ پر انصاف قائم کیا ہوا ہے، میں تیرے سینے پر اللہ کے کلمے کو نافذ کیا ہے، تجھے یہ حق کس نے دیا کہ تو میرے تیل کو ہڑپ کر جائے؟ اسی وقت تجھے تیل واپس کرنا ہوگا۔ زمین سمٹی، جس طرح زمین سے پانی کا چشمہ ابلتا ہے اس طرح تیل سمٹ گیا، اور حضرت عمر نے اس تیل کو اپنی شیشی میں رکھا۔ زمین ہلنے لگی، حضرت عمر نے ہاتھ میں کوڑا لیا اور زمین کو مار کر کہا، اے زمین، تو نہیں نکل سکتی ہمیں، تو ہمیں تباہ نہیں کر سکتی۔ ہم نے تیرے سینے پر تجھے امن و سکون دینے کے لیے انصاف قائم کیا ہوا ہے۔ زمین کے ایک کوڑا لگایا اور زمین ٹھہر گئی۔ اے مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، تو اللہ کی آخری کتاب کا حامل ہے۔ یہ چاند تیری خدمت کے لیے چمکتا ہے، یہ سورج تیرے لیے، یہ سورج تیرے لیے نکلتا ہے، یہ ہوائیں تیرے لیے چلتی ہے، یہ فضائیں تیرے لیے بنی ہیں۔ قرآن سے پوچھو، 7 نوجوان ہیں، ہم تو بہت زیادہ ہیں۔ ہم آج 150 کروڑ ہو کر 1.5 کروڑ یہودیوں سے خوف زدہ ہیں، ہم 30 کروڑ ہو کر ساری دنیا میں ڈر رہے ہیں۔ لیکن وہ 7 نوجوان تھے جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں کرتا ہے۔ ان 7 نوجوانوں نے آپس میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اس ظالم بادشاہ کو ہم اپنا رب تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ وہ چند نوجوان تھے جن کو ہم نے ہدایت سے نوازا تھا، وہ اپنے رب پر ایمان لے کر آئے تھے۔ ان سے انہوں نے کہا، اگر یہ بادشاہ ہمیں قتل کرتا ہے تو ہم قتل کے لیے تیار ہیں، اگر سولی پر چڑھاتا ہے تو چڑھنے کے لیے تیار ہے، ہم اس کا شہر چھوڑ جانے کے لیے تیار ہے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جب غار کی طرف نکلے ہیں، غار کے اندر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، او میرے جیانو، میری بات اس بادشاہ کے سامنے کہنے والوں، میں نے تم پر نیند کو مسلط کر دیا۔ اللہ انہیں سلاتا رہا۔ کتنے سال سوئے؟ 309 سال۔ اور جب جاگے تو ملک میں اسلام آ چکا تھا۔ کتنے تھے؟ 7۔ بادشاہ قتل نہیں کر پایا، آج بھی سو رہے ہیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ آج بھی کتا، بعض لوگوں نے کلب کے معنی شیر کے بھی لکھے ہیں، آج بھی شیر ان کی غار پر پہرا دے رہا ہے، آج بھی آرام کر رہے ہیں۔ کب تک آرام کریں گے؟ جب امام مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ جب زمین پر نازل ہوں گے، امام مہدی جب علاقے کے علاقے فتح کرنے کے لیے نکلیں گے تو اس غار پر پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پھر زندہ کرے گا۔ زندہ ہو کر امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو کر
پھر اسلام کے غلبے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے. کوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے. یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ امام نہیں بناتا. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ہم نے انہیں امام بنایا, ہم نے انہیں پیشوا بنایا, ہم نے انہیں مقتدا بنایا, ہم نے انہیں رہبر بنایا, ہم نے انہیں راہبر بنایا. کب؟ لما صبروا, جب انہوں نے صبر کیا, جب انہوں نے زخموں کو سہا, جب انہوں نے مشکلات کو برداشت کیا. یہدون بامرنا, وہ رہنمائی کرتے تھے قائد تھے ہمارے حکم سے, ہماری کتاب سے. ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اللہ کہتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے آزمایا. وَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم نے آزمائشوں کو پورا کر دیا, نہیں گھبرائے. آگ کے دریا میں پھینکا گیا تو جبریل سے مدد نہ مانگی, میکائیل سے دامن نہ پھیلایا, میکائیل سے زندگی کی بھیک نہیں مانگی. یہ نہیں کہا کہ اے میکائیل تم میری مدد کو آ جاؤ. نہیں, جبرائیل سے کہا تم میری مدد کو آ جاؤ. اور میں آج یہ بھی آپ کو بات بتا دوں کہ شاید پہلی بار آپ کے کانوں میں پہنچے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود جیسی طاقت کا مقابلہ کیا. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا, کسی ایک علاقے کا بادشاہ نہیں ہے. ہم تو اپنے شہر کے چیئرمین سے ڈر جائیں گے, ہم تو ایک ایم پی کے مارے ہماری حالت خراب ہو جائے گی, ہم تو ایک معمولی سا بادشاہ جو تھوڑے دنوں کے لیے بنا ہے اس سے کپ کپا اٹھیں گے. ابراہیم نے اس بادشاہ کا مقابلہ کیا جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا. اور جانتے ہو حضرت ابراہیم کی عمر کتنی تھی؟ وہ 16 سال کا نوجوان تھا جب بتوں کو توڑا. کتنی عمر تھی؟ 16 سال کی عمر تھی, اور زیادہ عمر نہیں تھی. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی, اللہ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا. اصحاب کہف کا دل کب بندھا؟ جب وہ کھڑے ہوئے, اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو ثابت قدمی عطا فرمائی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آزمائے جاتے ہیں, آزمائش پوری ہو جاتی ہے. جب آزمائش پوری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما, اب میں آپ کو امامت کے منصب سے سرفراز کرنے والا ہوں, میں آپ کو دنیا کا امام بناؤں گا. ابراہیم علیہ السلام اب امام بنائے گئے, لیکن امام کب بنے؟ جب پہلے امتحان دیا. آج مسلمانوں دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے, لیکن کب؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جائیں. آج قرآن کی نسبت پر یہ بزم سجی, انجمن سجی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ رب العزت جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ کہتا ہے کہ وہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے. 7 آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے. پہلے آسمان کو مقام نہ ملا, دوسرے کو نہ ملا, تیسرے کو نہ ملا, چوتھے اور پانچویں کو نہ ملا, چھٹے اور ساتویں کو چھٹے کو نہ ملا. 7ویں آسمان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے. اللہ رب العزت نے یہ زمین بنائی, زمین کے مختلف ملک بنائے, لیکن اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصے کو منتخب کیا
وہ طائف کو مقام نہ ملا، وہ ہندوستان کی کشمیر کو نہ ملا، وہ شملہ کو نہ ملا، ساری دنیا میں یہ رٹ لگانے والوں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تمہارے اس کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، سارے جہاں سے اچھا ہے مکہ معظمہ، زمین کا وہ ٹکڑا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر موجود ہے، جہاں پر بیت اللہ ہے، جہاں اللہ کا نور اترتا ہے، جہاں اللہ کی تجلیات اترتی ہیں، جس کے سید میں آسمان پہ بیت معمور ہے، جس خانہ کعبہ کا طواف 24 گھنٹے ہوتا ہے، انسان بھی طواف کرتے ہیں، جنات بھی طواف کرتے ہیں، ملائکہ طواف کرتے ہیں، فرشتے طواف کرتے ہیں، اگر انسان نہ جائیں تو فرشتے طواف کرتے نظر آئیں گے، زمین پر بھی طواف، ساتھ میں آسمان پر بیت معمور کا طواف 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ معظمہ کو عطا کیا ہے، وہ امن کا گھر ہے، وہ امن کا شہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر مکہ میں بھیجا ہے، اللہ نے اپنا گھر مکہ میں بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتخاب ہے، وہ جسے چاہے منتخب فرمائے۔ میرے اور آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مرکز ہے خانہ کعبہ، اسی خانہ کعبہ کی مرکزیت سے ابرہا کو چڑ پیدا ہوئی، اور ابرہا نے ایک کلیسا بنایا تھا، ایک چرچ بنایا تھا یمن کے اندر، اور وہ چاہتا تھا کہ اس یمن کو مرکزیت مل جائے، اس یمن کے چرچ کو لوگ اسی طرح دیدار کرنے کے لیے آئیں جس طرح خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لہذا جب اس کو یہ مقام نہ مل سکا اور اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف 1 سیکنڈ کے لیے نہیں رک رہا، زمانے جاہلیت میں بھی ہو رہا ہے، ہر دور میں چلتا رہا ہے، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، اور خانہ کعبہ ہی جب زمین پر نہیں رہے گا تو پھر لوگ کس کا طواف کریں گے؟ جب گھر ہی موجود نہ ہوگا تو نتیجتاً لوگ یمن میں آئیں گے، یمن مرکز بن جائے گا۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ چکا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، امن کا گھر اور مرکز ہے خانہ کعبہ۔ وہ ہاتھیاں لے کر چلا، اسے اپنی قوت پر ناز تھا، اسے اپنی طاقت پر ناز تھا۔ زمین پر مسلمانوں کی تعداد اس وقت نہیں تھی، اس لیے کہ رسول اللہ ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے، کوئی نبی زمین پر نہیں تھا، حضرت یحییٰ کا قتل ہو چکا تھا، حضرت زکریا شہید کیے جا چکے تھے، نہ کوئی نبی مشرق میں تھا، نہ مغرب میں تھا، نہ شمال میں تھا، نہ جنوب میں تھا، ساری دنیا پر کفر دندنا رہا تھا۔ لے دے کر چند قبیلے تھے، ابرہا ان سے مقابلہ کرتا رہا، ان کا قتل عام کر کے وہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ اسے امید یہ تھی کہ اب خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور اب تھرا گئے۔ عبد المطلب کانپ اٹھے، قریش نے کہا ہم اس طاقت کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ انہیں نہیں معلوم تھا، لیکن اتنا جانتے تھے یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ مکان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ سے کہا اے مولا اپنے گھر کی تو حفاظت کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کو حکم دیا، اے ابابیلو آج تمہاری چوٹ کا امتحان ہے، آج تمہارے پنجوں کا امتحان ہے۔ ابابیلیں اپنے پنجوں میں چھوٹی سی کنکریاں لے کر آئیں، انہوں نے ابرہا کے ہاتھیوں پر گرایا اور ہاتھی اس کے بھوسا بن گئے۔ جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی 55 دن کے بعد، جب آپ ولادت ہوئی، اور 40 سال کے بعد مکہ میں جب رسول اللہ پر یہ آیت آئی، یہ سورت آئی، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟
تو لوگوں کو پتا چلا ہاتھی والا کام اب رہا، لہذا لوگوں کے پاس ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا، وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے ابرہا کے ہاتھیوں کو بھوسا بنتے ہوئے دیکھا تھا، جنہوں نے ابابیل کی چوٹ سے کنکریوں کو گرتے ہوئے دیکھا تھا، جنہوں نے ابابیل کے پنجوں سے پتھروں کو گرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ کنکریاں اٹھا کر لائے اور لا کر انہوں نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ جس بات کو کہہ رہے ہیں، جس ابابیل کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ابابیل ہم نے اپنی آنکھوں کی نظروں سے کیا کہا اللہ نے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ یہ نہیں کہا اللہ نے کیا کیا عبد المطلب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا کیا قریش نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا کیا حوازن نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ ایک طرف ہاتھیوں کا لشکر تھا اور دوسری طرف ابابیل معمولی سا پرندہ تھا جس کی چونچ بہت چھوٹی ہے اور جس کا پنجہ بہت باریک اور بہت معمولی ہے۔ اگر ادھر بھی ہاتھی ہوتے اور ادھر بھی ہاتھی ہوتے، دنیا یہ کہتی کہ لشکر سے لشکر بھیڑا اور ایک لشکر نے دوسرے کو شکست دے دی، ایک طاقت دوسری طاقت سے ٹکرائی اور ایک طاقت کو فتح ہوئی اور دوسری طاقت کو شکست ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، ادھر طاقت تھی ہی نہیں، ادھر طاقت ہی طاقت تھی، اس لیے اللہ نے کہا الم تر کیف فعل ربک، ہاں یہ تیرے رب نے کیا، یہ تیرے رب نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو کم قوت دیتا ہے۔ جب بدر میں نکلے تو وہاں 313 تھے، چلانے کے لیے نہ خنجر تھے، نہ تلوار تھی، نہ نیزے تھے، نہ بھالے تھے، نہ زریں تھی، نہ ڈھالے تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا، ننگے ہاتھ خالی بدن تھے، ہاتھوں میں پتھر تھے معمولی سے، ادھر پورا لشکر تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ابو جہل کو تم نے ختم نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا ہے۔ باطل طاقت ہی میں ہوتا ہے اور حق قسم و کرسی میں ہی ہوتا ہے۔ اگر نمرود کی آگ پر پانی برس جاتا، دنیا کہتی کہ برسات ہو گئی اس لیے ابراہیم بچ گئے۔ اگر ہوائیں چل جاتی تو دنیا یہ کہتی کہ ہواؤں نے آگ کے شعلوں کو بھڑکا کر اڑا کر بستی میں پہنچا دیا، اس لیے ابراہیم بچ گئے۔ نہ ہوائیں چلی، نہ بارش برسی، نہ بوندیں ٹپکی، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کلمہ کن سے، پوری کلمہ کن سے اللہ نے کہا یا نارو کونی باردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو براہ راست میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل قریبی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے خود میدان عمل میں اترتا ہے۔ اے مسلمانوں، جس دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جائیں اور ہم یہ ثابت کر دیں کہ اے ہمارے مولا، ہمارے دل میں تیری محبت کے سوا کسی کی محبت نہیں ہے، تیری توحید کے سوا کوئی چیز ہمارے دل میں نہیں ہے، تیری رضامندی کے سوا ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اب تم میرے ہو، میں تمہارے کان بن جاتا ہوں، میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں، میں تیرا دل و دماغ بن جاتا ہوں، میں تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ جب حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حالت میں تھے، گھر سے نکلے ہوئے ہیں، مدینہ سے کئی سو میل کے فاصلے پر پہنچے ہوئے ہیں، عمرے کے لیے آئے ہیں،
चादरें बांधे हुए हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए आए हैं। लड़ने का इरादा नहीं है, कत्ल का मंसूबा नहीं है, किसी को मारने और काटने का कोई प्लान नहीं है। दिल में सिर्फ आरज़ू ये है कि खाना काबा का तवाफ करें, अपनी कुर्बानी पेश करें, सफा मरवा पे हाजरा की नकल करें, हजर अस्वद को छूएं और वापस चले जाएं। लेकिन जब कुफ्र ताकत में होता है तो याद रखो कि ईरान के मुसलमानों, जब कुफ्र ताकत में होता है तो अल्लाह तबारक व तआला के घरों में वो ताले डाल देता है और अहले ईमान को उसमें दाखिल होने की इजाजत नहीं देता, अहले ईमान को सजदा करने की इजाजत नहीं देता। मेरी और आपकी औकात क्या है? मैं और आप किस खेत की मूली है? जब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब और खलील, जब अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी पैगंबर आमना के राज दुलारे, अमन के पैगंबर, रहमतुल लिल आलमीन, सादिक और अमीन, जिसने पूरी जिंदगी किसी को बुरा भला नहीं कहा, उनके लिए काबे का दरवाजा बंद कर दिया गया था, उनके लिए खाना काबा की चाबियां देने के लिए कोई तैयार नहीं था। वो जब उम्रा करने के लिए आए तो तीर तलवार लेकर इकट्ठे हो गए, कील कांटों से लैस होकर हुदैबिया के मुकाम पर रोक दिया और ये कहा कि हम खाना काबा में तुम्हें दाखिल नहीं होने देंगे, तवाफ नहीं करने देंगे, खाना काबा का चक्कर नहीं लगाने देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा ठीक, बड़ी उनसे मिन्नत और सवादत की, नहीं माने। हजरत उस्मान को भेजा तो ये पता चला कि शायद उन्हें कत्ल कर दिया है। लेकिन इस बेसरो सामानी के आलम में हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा अगर उस्मान कत्ल हो गए हैं तो याद रखना कि हम वापस नहीं जाएंगे, उस्मान के साथ हम भी जामे शहादत पिएंगे, उस्मान के खून के साथ हम भी खून में नहा जाएंगे, उस्मान के साथ हम भी अहदे वफा निभाएंगे। जब हाथ पे हाथ रखकर 1500 सहाबा ने बैत की है तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा था आसमान पर मेरे महबूब जब बेसरो समानी के आलम में तुम अपनी जानों का सौदा कर रहे थे, यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, तो अल्लाह का हाथ तुम्हारे हाथों पर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मरहबा इस्लाम, हज़रात उलमाए किराम। अल्लाह का हाथ तुम्हारे हाथ के ऊपर था। अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को पसंद नहीं करता। अल्लाह कितना गयूर है, कितना गैरतमंद है, इसका अंदाजा हम कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान में, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह जिस गुनाह को चाहेगा माफ कर, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा। शिर्क अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। तुम अपनी बीवी का हर गलती माफ कर सकते हो, चाय में नमक डाल दे तो भी माफ कर दोगे, धोखे से मिर्ची भी डाल दे तो भी कहोगे कि धोखे से पड़ गई हो, गोश्त की बोटियां न गलें तो कैंची से काट के खा लोगे, कोई बात नहीं है, आज अच्छा नहीं आया होगा, कपड़े न धोए, प्रेस न करे, बाप के घर से न आए, हर खता माफ कर दोगे, बिस्तर न लगाए, टाइम पे पानी न दे, भूल जाओगे। लेकिन अगर किसी की कोई बीवी अपने शौहर की मोहब्बत में किसी गैर को शरीक कर ले तो गवारा होगी शिक्कत। दूसरे से आंख लड़ाए तो आपको गवारा होगी। तीनों फायर एक साथ खोल दोगे और फिर मौलाना से पूछोगे गुस्से में 3 दे दी मैंने, अब बताओ कोई है रास्ता? इतना गुस्सा आया, भाई क्यों आया वो नहीं बताएगा, कहेगा मेरे निगाह में रहने के लायक ही खबर ही दे। जब दिल दूसरे को दे बैठी, गैर से नजरें लड़ा बैठी, तो मेरी खबर ही बीवी तो जबी है जब वो एक ही की हो और किसी दूसरे पर उसके दिल में मैल भी ना आए। एक इंसान होकर इतना हसास हो, इतना गैरतमंद हो, इतना गयूर हो, तो अल्लाह तबारक व तआला जो बिल्कुल बेनियाज है वो कितना गैरतमंद होगा।
اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو برداشت نہیں کرے گا. ایک پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابر ہو جائے, ایک لنگور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابر ہو جائے, ایک چوہا خدا کے برابر بن بیٹھے, ایک کتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہو جائے, یہ چاند خدا کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابر ہو جائے, ایک مردہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہو جائے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے, اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. ایک انسان اگر قتل کرتا ہے یقیناً وہ ظلم ہے, وہ غلط بات ہے, وہ بری بات ہے, لیکن شرک سے بڑھ کر وہ ظلم نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا کیسے کہہ دے جو مشرکوں اور شرک کرنے والوں سے ہاتھ ملائیں, ان سے دوستیاں کریں, ان کے قدموں میں بیٹھیں, ان سے محبتیں کریں, ان سے وفا کی امید رکھیں. نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف. اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک قطعاً گوارا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے, توحید کو پسند کرتا ہے. اہل ایمان آپ تعداد میں کم ہو یا زیادہ کسی طرف جھانکنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا بنایا ہے تو یہ طے کر لیجئے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. انبیاء کرام انہی حالات میں آتے ہیں. ہمارے سامنے آج حالات کا رونا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ کون نبی ان حالات میں آیا ہے کہ حالات زمانہ اس کے ساتھ چلتے ہوں؟ نبی ان حالات میں آتا ہے کہ اللہ اکبر کہنے پر پابندی عائد ہوتی ہے. نبی ان حالات میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر ہاتھوں میں زنجیریں باندھ کر اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر زمین پر ننگے بدن گھسیٹا جاتا ہے. ان حالات میں نبی آتے ہیں کہ جلتے ہوئے تنور میں انہیں ڈال دیا جاتا ہے. انبیاء ان حالات میں آتے ہیں کہ آڑے سے چیر کر ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. انبیاء ان حالات میں آتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹیوں سے انہیں نیچے گرا دیا جاتا ہے. انبیاء ان حالات میں آئے ہیں کہ قوم نے انہیں قتل کرنے کے ایک کئی کو منصوبے بنائے ہیں. لیکن انبیاء کی ذات وہ ہے کہ انبیاء کرام کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے. کسی اور کی بات کیوں کریں؟ جب محمد رسول اللہ طائف میں پہنچے ہیں تو 3 سرداروں نے آپ کا کیا حال کیا ہے. محمد رسول اللہ پر پتھر کی بارش ہو رہی ہے. وہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 30 مردوں کی طاقت عطا فرمائی ہو, جو بہادروں کا امام ہو, جو رکانہ پہلوان, جو 1000 لوگوں کی برابر طاقت رکھتا تھا, اسے 3 انگلیوں سے پچھاڑ کر چت کر دے. اس نبی پر کتنے پتھر گرے ہوں گے کہ خون سے جوتیاں لال ہو گئی ہیں, سر سے لے کر پورا جسم خون میں رنگین ہے. لیکن طائف میں محمد رسول اللہ پر پتھر برستے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی جا کر کے ان کے سامنے گولی نہیں پھیلاتے. ان حالات میں آتے ہیں, وقت کا دھارا بدلتے ہیں, رخ بدلتے ہیں. خاندان ساتھ نہیں آتا تو خاندان کی پرواہ نہیں کرتے. میرے دوستوں عزیزوں, پچھلے دنوں میں آپ ایک جملہ اہل باطل کی طرف سے سنتے چلے آئے ہیں اور مسلسل اس کی گونج آپ کو میڈیا پر نظر آئی ہے. لوگ حیرت زدہ ہیں. حیرت زدہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. حیرت زدہ اس لیے ہیں کہ رب کی کتاب نہیں پڑھی. حیرت زدہ اس لیے ہیں کہ انبیاء کی تاریخ نہیں پڑھی. آپ اپنے حافظوں سے پوچھو, اپنے بچوں سے پوچھو, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نبی کو یہ دھمکی ملی, ہر نبی کو یہ دھمکی ملی کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے. لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا, ہم تمہیں اپنی زمین سے باہر نکال دیں گے. لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا,
او لتعودن فی ملتنا، یا ہماری ملت میں آ جاؤ، ہماری سبھیتا، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب قبول کر لو، ورنہ یا تو یہاں سے نکلو گے اور ورنہ آپ اپنا دھرم پریورتن کر کے ہمارے دھرم میں ایڈجسٹ ہو جاؤ۔ یہ بات نبیوں سے کہی گئی، شعیب علیہ السلام سے کہی گئی، حضرت موسیٰ سے کہی گئی، حضرت عیسیٰ سے کہی گئی، محمد رسول اللہ سے کہی گئی، حضرت صالح سے کہی گئی، حضرت ہود سے کہی گئی، حضرت نوح علیہ السلام سے یہی بات کہی گئی۔ لیکن انبیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اب ہمیں ایمان سے پھیر دے، ایمان سے ہمیں نہیں پھیر سکتے۔ ہاں رہ جاتی ہے یہ بات کہ ہم ایک لمحے میں تمہاری دھرتی چھوڑ دیں گے، تمہارا ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، اگر یہاں سے نکالو گے تو ہم وہاں چلے جائیں گے۔ یہ دنیا والے ہیں جو کسی دھرتی کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان مٹی اور دھرتی کی پوجا نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ مصر میں۔ ڈر جاتے ہیں، میں کوئی نمبر تھوڑی دے رہا ہوں کہ فیل کر دوں گا، آپ کو غلط بھی کہہ دوں گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ مصر میں پیدا ہوئے تھے، مصر میں پیدا ہوئے۔ ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کمزور تھی، کیونکہ جب باطل قوت میں ہوتا ہے تو وہ کمزور کرتا ہے اپنے مد مقابل قوموں کو۔ فرعون نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گروہ گروہ بنا دیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ چاہتے تو نہیں تھے، مگر چونکہ طاقت اتنی تھی، جلالی اتنے تھے کہ فرعون جو حکمران طبقہ تھا اور بنی اسرائیل جو حکمران نہیں تھے، ان دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کشتی کے ایک مکہ رسید کیا اور ایک ہی مکے میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام باکسر تھے، آتا تھا انہیں باکسنگ کرنا، ورنہ ایک مکے سے آدمی کہاں مر جائے گا۔ بڑا صحیح کر کے فائٹ دیا ہوگا اسے، ایک میں زمین پہ گرا اور اس کے بعد ختم۔ اب حکمراں طبقے کا کوئی آدمی مر جائے اور ملک میں کوحرام نہ مچے، پورے ملک میں فرعون کی انٹیلیجنس کو دوڑا دیا گیا، چپا چپا چھان مارو، آج ہونا ہو کسی بنی اسرائیل نے ہمارے ایک آدمی کا خاتمہ کر دیا، پکڑو اسے، گرفتار کرو۔ کس میں جرأت ہوئی ہے کہ آج غلام قوم جو ہماری آنکھوں کے سامنے آنکھیں نہیں ملا سکتی تھی، جو نظروں سے نظریں نہیں ملا پاتی، جو ہمارے محکوم تھے، ان میں سے کسی کو یہ جرأت، لیکن انہیں پتا کیا تھا، یہ جرأت کرنے والا وہی بچہ ہے جو فرعون کے محل میں رہا ہے، اور اسی کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کی تباہی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ ادھر اگلے دن پھر وہی دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر نے کہا کیا بھائی بڑا جھگڑالو ہے تو، کل بھی جھگڑا کر رہا ہے آج بھی، اور جیسے ہی تھوڑے سے قدم بڑھائے تو انہی کی قوم کے آدمی نے کہا کہ موسیٰ کل تو تم نے مجھے مارا، کہ آج مجھے ختم کرو گے؟ تو یہ کہتے ہی وہ آدمی بھاگ گیا اور اس نے کہا کہ راز فاش ہو گیا، کل کا قتل موسیٰ نے کیا تھا، پھر کیا تھا، فرعون کے محل میں کیبنٹ بیٹھی اور منترالے نے فیصلہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر دوسرے ملک چلے گئے، مدین میں چلے گئے اور شعیب علیہ السلام کی پناہ میں پہنچ گئے۔ یہ نکل جانا کیا کہلاتا ہے؟ ہجرت۔ یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ ہجرت کر کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے مسلمانوں، آج ہم نے ہجرت اور نصرت کے سبق کو بھلا دیا ہے۔ ہمیں ہمارا قرآن یہی بات کہتا ہے کہ ہم باطل کا ساتھ نہ دیں، اس کی تعداد نہ بڑھائیں۔ میں ایک واقعہ قرآن کا، سیرت کا، صحابہ کی تاریخ کا
قرآن کی تفسیر کا آپ کو سناتا ہوں علماء کی موجودگی میں انشاءاللہ۔ کل جس مدرسے کی آج بنیاد رکھی جا رہی ہے اس کے پڑھنے والے بھی آپ کو سنائیں گے۔ پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں کی مکے والوں سے، مدینے کے مہاجرین کی اور مدینے کے انصار کی۔ یہ انصار کسے کہتے ہیں؟ مدینے والوں۔ اور مہاجر کسے کہتے ہیں؟ مکے والوں۔ جو ہجرت کر کے گئے وہ مہاجر ہیں، اور جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کی مدد کی وہ انصار ہیں۔ یہ بستی تھی مدینہ جس میں مسلمان جمع ہوئے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، مدینہ میں پیدا ہونے کی بنیاد پر نہیں، اسلام کی بنیاد پر جمع ہوئے۔ حضرت بکر صدیق پیدا ہوئے تھے مکہ میں، پہنچے مدینہ۔ سعد بن معاذ پیدا ہوئے تھے مدینہ میں، مکہ کے نہیں تھے۔ حضرت سلمان پیدا ہوئے تھے ایران میں لیکن جمع ہوئے مدینہ میں۔ حضرت بلال پیدا ہوئے تھے حبشہ میں لیکن کہاں جمع ہوئے؟ مدینہ میں۔ حضرت صہیب کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مدینہ میں نہیں، روم میں پیدا ہوئے تھے، عیسائی تھے لیکن اسلام قبول کر کے کہاں جمع ہوئے؟ مدینہ میں۔ اسلام دھرتی نہیں دیکھتا، اسلام نیشنلٹی نہیں دیکھتا، اسلام جائے پیدائش نہیں دیکھتا، بلکہ اسلام کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور جمع کرتا ہے، اور ان کے بیچ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ لہذا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مختلف خطوں، شہروں، علاقوں، قبیلوں اور خاندانوں کے لوگ مدینہ منورہ میں جمع ہو۔ اب پہلی جنگ ہوتی ہے کس سے؟ مکے والوں۔ ابو جہل بڑی طاقت میں تھا، ابو جہل بہت بڑی طاقت میں تھا، لہذا پہلی جنگ میں اس نے مکے میں تمام لوگوں سے کہا کہ سب کو چلنا پڑے گا، اور جو نہیں چلے گا اس سے لاٹھی برساؤں، جو نہیں گیا اس سے پوچھ لوں گا کہ تم ہم نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ اس نے کہا یا تو خود کوئی چلے اور نہیں تو اپنے بدلے میں کوئی آدمی دے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، موت سے بڑا ڈرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بھتیجا حق پر ہے، اسے معلوم تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں میرا کام ہی تمام ہو جائے۔ بڑا چالاک تھا، مالدار آدمی بہت چالاک ہوتا ہے، پیسے سے کام لیتا ہے، خود نہیں لڑتا۔ اس کا ایک آدمی سے قرضہ تھا، اس سے کہا کہ میرا قرضہ دے ابھی اسی وقت۔ اس نے کہا قرضہ تو ہے نہیں، ادا نہیں کر سکتا۔ کہا اگر قرضہ نہیں دے سکتا تو میری جگہ جنگ میں لڑنے کے لیے جا، ورنہ بھی قرضہ دے۔ کیا مجبور کرتا کیا نہ کرتا؟ کہا لڑنے جا سکتا ہوں، قرضہ تو فی الحال ہے نہیں۔ اپنی جگہ کس کو بھیج دیا؟ جس پر اس کا قرضہ تھا، لہذا ہو گیا۔ اور ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی نہیں بخشا، اور جو وعدہ قرآن کریم نے کہا تھا ابو لہب کے بارے میں، جو اس کو خبر سنائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تبت یدا ابی لہب، پہلے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں گے۔ ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ اپنے مددگاروں کو۔ آپ کہتے نہیں کہ بھائی وہ تو ان کا رائٹ ہینڈ ہے، رائٹ ہینڈ دست و بازو بنا ہوا ہے، سیدھا ہاتھ ہے، دائرہ ہاتھ ہے۔ اللہ نے اعلان کیا تھا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وتب اور خود بھی ڈھہ گیا۔ اس کا مطلب اشارہ تھا پہلے ابو لہب کے دوست جو اس کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں، جو اس کے حمایتی بنے ہوئے ہیں، جو اس کے مددگار بنے ہوئے ہیں، جن میں ولید بن مغیرہ ہے، اس کے وہ لوگ عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، ابی بن خلف ہے، امیہ بن خلف ہے، پہلے یہ مارے جائیں گے، پہلے یہ فنا ہوں گے، پہلے یہ ختم ہوں گے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ یہ 70 ختم ہوئے اور ابو لہب ان کی خبر سن کے ڈھہ گیا۔ موت واقع ہوئی اس کی مکہ میں، اس نے اپنے بدلے میں آدمی بھیج دیا۔
سوچ رہا تھا میں بچ جاؤں گا، لیکن بچنا تو تھا نہیں، قرآن نے کہہ دیا تھا کہ تو بھی نہیں بچے گا۔ موت کیسی ہوئی؟ کوڑ ہو گیا، اتنی بدبو آتی تھی کہ محلے کے لوگوں نے سڑے ہوئے کتے کی طرح اسے کوڑی پر لے جا کر پھینک دیا، دفنانے کے لیے کوئی نہیں جاتا تھا، تو کرائے پر حبشیوں کو بلایا، انہوں نے ڈنڈوں سے گھسیٹ کے ایک گڑھے میں ڈال دیا اور پتھروں سے مٹی سے اسے ڈھک دیا۔ یہ حشر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اچھا ظاہر ہے جب ابو لہب نے سب کو کہا چلنا ہے، ابو جہل نے کہا کہ چلنا ہے، یا تو خود چلو نہیں تو اپنے بدلے میں کوئی آدمی ہمیں دو، تو کچھ مسلمان کمزور تھے، بہت غور سے سننا، فیصلہ کرنا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ لہذا کچھ مسلمان ڈر کی وجہ سے کہ ورنہ بڑا مارے گا، چلو بھائی چل کے لڑیں گے نہیں محمد رسول اللہ، ابو بکر و عمر سے کچھ کہیں گے نہیں، بس ویسے چل رہے ہیں ساتھ میں، کیونکہ نہیں گئے تو بڑی پٹائی ہوگی بعد میں اور قبانی بند ہو جائے گا۔ چلے گئے بدر میں، ادھر صحابہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ادھر سے کفر کا لشکر ہے، بیچ میں یہ مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، اب اندر سے مسلمان، دل بھی مسلمان، حقیقت میں مسلمان، لیکن جب ادھر سے جنگ چل رہی ہے، ادھر سے تیر چلے تو ان کو بھی لگے، ادھر سے جب زخم لگے ان کو بھی لگے، اور کچھ مسلمان جو اس جنگ میں ابو جہل کے ساتھ آئے تھے وہ مارے گئے۔ اب صحابہ کے بیچ اختلاف ہو گیا، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، کچھ نے کہا کہ ارے یہ تو فلاں ابن فلاں ہے، تو مسلمان تھا، لہذا اسے دفن کیا جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، جب یہ کافروں کے ساتھ آیا، جب یہ ابو جہل کے ساتھ آیا اور جب اس کے لشکر میں شریک تھا تو اب مسلمان نہیں رہا، یہ مسلمان نہیں ہے، نہ نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ اسے مسلمانوں کے ساتھ دفن کیا جائے، اس کا حشر وہی ہونا چاہیے جو اس فوج کا ہے۔ یہ اختلاف پیدا ہوا، یہ زمانہ تھا قرآن کے نازل ہونے کا، یہ وقت تھا قرآن کریم کے اترنے کا، فیصلہ کون کرتا؟ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی ذات موجود۔ ابھی ان کے بارے میں رسول اللہ نے کوئی حکم نہیں سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا جو قرآن کا آج بھی حصہ بنا ہوا ہے، جو قرآن کی آیت آج بھی چمک اور دمک رہی ہے، پڑھنے والے آج بھی پڑھ رہے ہیں، ترجمہ نہ سنانے والے نہ سنائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آج بھی وہ آیت اتری، وہ آیت کیا ہے وہ سن لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ان لوگوں جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، فرشتے جب ان کی جانیں نکال رہے تھے تو فرشتے ان سے پوچھ رہے تھے فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے، تم کیوں آئے ان کے ساتھ؟ ان کا صاحب ان کا حکم تھا، ان کے حکم تھا، اور حکم کی بات ماننا تو ہمیں بڑا ضروری تھا، ورنہ بڑا مارتے بعد میں یہ فرشتوں اللہ تعالیٰ فرماتا ظالمی انفسہم، فرشتے انہیں پیٹ رہے تھے اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ تم ان میں کیسے، تم تو مسلمان تھے، تم تو مومن تھے، تم کیسے آئے؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ کنا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے، صاحب ان کے گاؤں میں رہتے تھے، ان کے محلے میں رہتے تھے، ان کے پڑوس میں رہتے تھے، لہذا مجبوری تھی ہماری کہ ہم ان کے ساتھ آتے، لیکن ہم نے کیا کچھ نہیں ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں میں نے ایک تفسیر اٹھا کر دیکھی ہے اس آیت کی، حضرت تھانوی کی، حضرت مولانا عبد الماجد رحمۃ اللہ علیہ کی، مفتی شفیع کی معرف القرآن، مولانا ادریس کاندروی کی، عربی اردو تمام تفسیروں میں دیکھا، علماء نے لکھا ہے کہ نہ انہوں نے کوئی تیر چلایا تھا، نہ انہوں نے مسلمانوں کی طرف کوئی پتھر پھینکا تھا، نہ انہوں نے تلوار سے کسی کو زخمی کیا تھا، صرف اس حصے میں کھڑے تھے ابو جہل کے، بس وہاں پر کھڑے تھے کہ کل کو ابو جہل ہمیں ملامت نہ کرے، ہمیں مکہ میں ستائے نہیں اور ہمارے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار نہ کرے، لہذا کھڑے تھے، ادھر سے تلوار آئی
یہ تی چلا اور یہ قتل کیے گئے. فرشتوں نے کہا تم کیسے تھے ان میں بتاؤ. کہا صاحب بڑے کمزور تھے, کیا کرتے, مزدوری کرنا پڑتی تھی ان کی, ان چونٹوں کو چلانا پڑتا تھا, ورنہ کیسے روٹی روزی چلتی. تب فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی, ہجرت کر جاتے. ارے بولو. فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی تم ہجرت کر جاتے. زمین موجود تھی. جب صحابہ کے ایک دستے نے حبشہ کی ہجرت کی, جب صحابہ کرام مدینہ آ گئے, تم ام سلمہ سے کمزور نہیں تھے جس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا آیا تھا. تو 1 سال کے بعد تنہا ام سلمہ نے اپنے اونٹ پہ کجاوا کسا اور اپنے چھوٹے سے لخت جگر کو اپنے سینے سے باندھا اور اونٹ کے ساتھ اکیلی چل پڑی. وہ ڈاکوؤں کا زمانہ تھا, وہ قاتلوں کا زمانہ تھا, وہ بد امنی کا زمانہ تھا, لیکن اس نے کہا کہ میرا محبوب, میرا رسول مدینہ گیا ہے, مجھے مکہ میں نہیں رہنا ہے, مجھے اپنے خاندان میں نہیں رہنا ہے, مجھے اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لے چلنا ہے. 600 میل کا سفر اکیلی عورت کرتی ہے. راستے میں عثمان ملتے ہیں. عثمان کہتے ہیں عورت تو تنہا جا رہی ہے. وہ عورت کہتی ہے ہاں. وہ پوچھتے ہیں کوئی اور تیرے ساتھ ہے, تو وہ کہتی ہے رب کعبہ کی قسم, اللہ کے سوا اور اس میرے لال کے سوا کوئی میرے ساتھ نہیں ہے. تو عثمان نے کہا تیری اونٹ کی نکیل میں پکڑ کر چلوں گا اور تجھے میں مدینہ تک چھوڑ کر آؤں گا, تیری آبرو کی حفاظت میں کروں گا. عثمان اسے مدینہ چھوڑ کر آئے. فرشتوں نے کہا تم ام سلمہ سے زیادہ معذور تھے. الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی تم ہجرت کر کے چلے جاتے. بات یہیں پہ ختم ہو جاتی تو ٹھیک تھا. آگے قرآن کہتا ہے اولئک مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ یہ مسلمان لشکر کے مقابلے پر کفر کے لشکر میں کھڑے ہوئے تھے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وساعت مصیرا, علماء کہتے ہیں کہ کفر کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ اسلام سے خارج ہو گئے. اکثریت یہی کہتی ہے, نرم علماء یہ بات کہتے ہیں کہ خارج تو نہ ہوئے لیکن ہمیں بہت زمانے تک جہنم میں انہیں رہنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس شرک کو میں ناپسند کرتا ہوں تم اس کا ساتھ کیوں دے رہے ہو, تم اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے, تم ان کے ساتھ کیوں آئے, وہاں رہنا تمہاری کیا مجبوری تھی, تم وہاں سے نکل کر چلے جاتے. ارے ابراہیم تو اپنے باپ کو چھوڑ کر ملک عراق سے, ملک بابل سے ملک شام آیا. اس کے پاس تو بیٹا بھی نہ تھا, وہ اپنی بیوی کو لے کر آیا. اس کے ساتھ اس کا ایک بھانجا تھا لوط, وہ ان کو لے کر آیا. خدا کی قسم اس وقت ہوئے زمین پر یہ 3 آدمی تھے. ایک سارا تھی, دوسرا ابراہیم تھا, تیسرا بھانجا تھا. ملک عراق کو چھوڑ کر آ رہے ہیں, بابل کی گلیاں چھوڑ کر آ رہے ہیں, باپ کا, خاندان کا, ان میں قبیلے کا عیش و آرام چھوڑ کر آ رہے ہیں. لیکن جس نے اللہ کے لیے ہجرت کا سفر طے کیا, اللہ نے ملک شام میں اٹھے اسے ہاجرہ جیسی بیوی عطا فرمائی. اس ہاجرہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا اسماعیل دیا, پھر اسماعیل کو ہجرت کرائی اور اسماعیل ہجرت کر کے اپنی ماں کے ساتھ مکہ معظمہ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسرا بیٹا اسحاق عطا کیا. اسحاق نے بیت المقدس مسجد اقصی کو بنایا اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کو بنایا. اسحاق سے جو نسل چلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبی حضرت ابراہیم کو دیے. اور جب آخری پیغمبر کا مرحلہ آیا تو وہ آخری پیغمبر اسماعیل کی اولاد سے آیا. کیوں؟ آج کے دانشور لوگ ہوتے تو ابراہیم کو کیا مشورہ دیتے, کیا کہتے؟ یہ تو کہتے نا کہ نمرود سے ساز باز کر لو, نمرود سے ساز باز کر لو, کمپرومائز کر لو.
کوئی بات نہیں ہے، پبلک جو کہہ رہی ہے اس کی بات مان لو، جو جنادیش آیا ہے اس جنادیش کا احترام کر لو، جنتا کا جو فیصلہ ہے وہ مان لو۔ ابراہیم کاٹ کو تو مفتی باتیں کرے چلے جا رہے ہیں، سر آنکھوں پر رکھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اگر چاہتے تو کیا کرتے؟ فرعون کے پاس چلے جاتے اور کہتے کہ فادر غلطی ہو گئی، کیونکہ پالا تو فرعون نہیں تھا، وہ بیٹے فرعون کی تو کہلاتے تھے، وہ تو شہزادے تھے، ان کی نظر اگر اس کے تخت و تاج پر ہوتی، ان کی نظر اگر فرعون کے دولت پر ہوتی تو کہتے کہ صاحب یہ غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، معاف کر دیجیے، معافی چاہتا ہوں۔ لیکن جب ہجرت کی اور چھوڑ دیا راج پاٹ اور چھوڑ دیا ملک مصر اور چھوڑ دیا فرعون کا پورا گھرانہ اور خاندان، 8 سال تک بکریاں چراتا رہا، 8 سال تک موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کیا رہے، 10 سال بکریاں چرائیں، کہاں تو محل میں پلے، کہاں تو فرعون کے ولی عہد اور اس کے شہزادے تھے، کہاں تو فرعون کے محل میں رہتے تھے، کہاں تو ان کی تربیت شہزادوں کی طرح ہو رہی تھی، لیکن آج جنگل میں بکریاں چراتا ہے، آج جنگل میں وہ بکریوں کو نگرانی کرتا ہے، جب وہاں سے واپس لوٹ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے موسیٰ تیرا امتحان مکمل ہوا، جا اب تیرے ہاتھ میں عصا دے کر تجھے ید بیضا دے کر میں تورات عطا کرنے والا ہوں اور تجھے میں اب کلیم بناؤں گا، فرعون کی ضرورت نہیں، میں حکم الحاکمین تجھ سے گفتگو اور کلام۔ یا تو دنیا والوں سے دل لگا لو یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو، جنہوں نے بھی ٹھوکر ماری ہے اس دنیا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ یہی بات علامہ اقبال نے ایک مسلمان کو سمجھائی ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، یا تو بادشاہوں کے محل کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ لو، یا حکم الحاکمین سے سودا کر لو، یا حکم الحاکمین کے بن جاؤ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بن جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس روئے زمین کی چابیاں عطا کرے گا۔ آج کا مسلمان اسی بات سے تو گھبراتا ہے کہ میاں اگر یہ ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جیل میں جانا پڑ جائے۔ ارے مسلمانوں کہاں چلے گئے؟ ایک کافر ہو کر مشرک ہو کر اپنے اصولوں کے لیے کل جیل چلا گیا کہ نہیں؟ مچلکا نہیں بھرا، جیل گیا؟ مسلمان کہتا ہے نہیں بھائی ہم نہیں کچھ کر سکتے، نام ضرور لیں گے مولانا قاسم نانوتوی کا، زندہ باد ضرور کہیں گے مولانا رشید احمد گنگوہی کی، زندہ باد ضرور کہیں گے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی، قربانیاں دے رہا ہے وہ۔ تمہارے سامنے یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے، کیا کہتے ہیں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی، اے اللہ مجھے جیل محبوب ہے، مجھے جیل پسند ہے ان خرابیوں سے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہے ہیں، سب کے ساتھ یہ عورتیں جس طرف مجھے بلا رہی ہیں، یہ ملک مصر کے لوگ جس طرف مجھے لے جانا چاہتے ہیں، مولا میں اس شہر میں رہنا نہیں چاہتا، میں اس محل میں رہنا نہیں چاہتا، میں جیل میں رہنا چاہتا ہوں، جیل میں زندگی گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو نے میری خاطر جیل قبول کی ہے، قید قبول کی ہے، تجھے بھیجنا تو محل ہی میں ہے، لہذا آج فتنے اور فساد کو ختم کر کے تجھے میں حکومت کی چابیاں دے رہا ہوں۔ جس دن مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے گا فیصلے اسی کے حق میں ہوں گے۔ آج اتنی ہی بات مجھے آپ سے عرض کرنی ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت بھی تلاوت کی تھی، احادیث بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، آج چونکہ چھوٹے سے مقصد کی بنیاد رکھنے ہم آئے ہیں۔ اس خوبصورت پروگرام میں جمع میرے دوستو، آج شیطان اتنی طاقت میں ہے، ایک میرے رسول کا صدقہ ہے
ابھی وہ دن نہیں آیا کہ وہ اینٹ نہ رکھنے دے. آج ایک مکتب کی بنیاد رکھ دیجئے اور اس کی اینٹ رکھ دیجئے. یہ اسلام کا قلعہ تیار ہوگا. یہاں سے قرآن کے قاری، اسلام کے داعی، غازی اور اسلام کے شہسوار تیار ہوں گے. اور اگر کوئی اتنا بھی نہ ہو تب بھی قرآن کریم اگر ایک بچے نے بھی حفظ کر لیا تو ہم کل قیامت میں وہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بن جائے گا. یہ آپ کے ناہید حسن اور قمر حسن یہ آپ کے سفارشی کہاں؟ ان بیچاروں کو تو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. یہ کیا سفارش کر پائیں گے؟ ان سے تو یہی پوچھا جائے گا کہ تم پہلے اپنا تو حساب دے دو، اپنا حساب دو. حافظ قرآن جو قرآن سفارش بن جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اے میرے مولا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حکومت کے عہدوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے اے میرے مولا مجھے پڑھا، مجھے پڑھایا، اپنی مزدوری کے پیسوں میں سے تھوڑے سے بچائے، ایک اینٹ مجھے دے دی. اگر میں تیرا کلام ہوں، میں تیری صفت و تیری زبان ہوں تو میری سفارش کو قبول کر لے. قرآن سفارشی بن کر قبر میں کھڑا ہوگا، قرآن سفارشی بن کر حشر میں کھڑا ہوگا. اور ایک حافظ قرآن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا وَاسْتَظْهَرَهُ اور اسے حفظ یاد کر لیا، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ اور اس کے حلال کو حلال جانا، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اور اس کے حرام کو حرام جانا، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ اللہ تعالی نے اسے جنت میں داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اور خالی اکیلا نہیں، وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ اپنے خاندان کے کتنے لوگوں کو لے جائے گا؟ 10 لوگوں کو اپنے خاندان کے جنت میں لے جائے گا. 10 لوگوں کو. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کے باپ کے سر پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا. کیسا تاج؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ جس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بھی بہت زیادہ ہوگی. اس تاج کی چمک کے سامنے کوہ نور ہیرے میں کیا چمک ہوگی؟ آج جو ہیرا لندن کے پاس ہے اس میں کیا چمک ہو سکتی ہے جو اس ہیرے میں ہوگی جو حافظ قرآن کے باپ کے سر پہ رکھا جائے گا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتنا قریب کہ جیسے سورج تمہارے گھروں میں آ جائے. روایات میں آیا ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا قیامت کے دن اقرا وارتقی، قرآن پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا. فإن منزلك عند آخری آیت تقرأها، تیری منزل وہی ہے جہاں تو پڑھتے پڑھتے آخری آیت پر پہنچے گا. اور کہا جائے گا ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، تو اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا فلہ حسنۃ، اس کے لیے ایک نیکی ہے. اور حسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا بدلہ اللہ کے یہاں 10 گنا ملا کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے. الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں ملیں گی. اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ قل هو اللہ احد کہے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ آج اس مکتب کی بنیاد میں آپ نے اگر کچھ خرچ کر دیا، آج آپ نے اپنا وقت خرچ کر دیا، کل تو کچھ مال خرچ کر دیا، کتنے حافظ تیار ہوں گے؟ یہ حافظ پھر اس قرآن کو رمضان میں پڑھے گا تو 70 گنا ثواب ملے گا. پھر یہ جب اسے شب قدر میں پڑھے گا تو 1000 راتوں کے برابر شب قدر ہے. اگر یہ حافظ قرآن حرم میں بیٹھ کر قرآن کریم کو پڑھے گا تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا. اور اگر یہ اسلام کا غازی بن کر، مجاہد بن کر جہاد فی سبیل اللہ میں اگر قرآن کی تلاوت کرے گا تو 7,00,000 کا ثواب ملے گا. اس سے بڑی فیکٹری کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی فیکٹری نہیں ہو سکتی. آپ سمجھتے کہ حسن فیکٹری بہت بڑی ہے، رانا فیکٹری بہت بڑی ہے تو دنیا میں رہ جائے. وہ
تو وہیں رہ جائے گی. یہ ایسی فیکٹری ہے جو صدقہ جاریہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن سنتن حسنتن، جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی وَلَهُ أَجْرُهَا، اسے اس کا اجر ملتے رہے گا. وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور قیامت تک اس کا اجر جتنے لوگ اس اچھے کام پر چلتے رہیں گے. آپ نے مسجد بنائی ہے، قیامت تک جتنے لوگ سجدہ کریں گے ان سجدوں کا ثواب پہنچتا رہے گا. جتنے لوگ اعتکاف کریں گے اعتکاف کا ثواب پہنچتا رہے گا. جتنے لوگ اس میں تلاوت کریں گے ثواب پہنچتا رہے گا. ومن سنّا سیئۃً ومن سنّا سنتً سیئۃً، اور جس نے کسی برائی کی بنیاد رکھی. میں بھی آ رہا تھا سرائے والی مسجد، راستہ آگے کا بند ہے. اتفاق سے ایک صاحب نے کہہ دیا کہ پہلی لال بتی سے چلے جانا. جو گاڑی موڑی تو وہاں جی وہ غریب لوگ نکلتے نظر آئے. وہ سنیما گھر تھا. میں نے کہا ذرا جلدی سے واپس کرو ورنہ لوگ کہیں گے لوگ مولانا لوگ پتہ نہیں کون سا شو دیکھنے آ جا رہے ہیں. فوراً بیک گیئر ڈال کے واپس بھاگے کہ کہاں گھس گئے، یہ کون سی جگہ ہے جہاں کے لوگ نکل رہے تھے. اور اس کی بھی کسی نے بنیاد رکھی ہوگی. جب تک وہ آپ کی بستی میں چلے گا جس نے بھی بنیاد رکھی ہے اس کا گناہ اسے پہنچتا رہے گا. وَبِذْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اللہ کے رسول نے فرمایا زمین پر پہلا قتل قابیل نے اپنے بھائی کا کیا، اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، سارے قتل کا گناہ قابیل کی گردن پہ ہوگا. عراق میں جتنے قتل ہو رہے ہیں، افغانستان میں جو قتل عام ہوا ہے، ملک شام میں جو 1.5 لاکھ اور 2.25 لاکھ لوگوں کا قتل ہوا ہے، ہندوستان کی جنگ آزادی میں جو قتل عام ہوا ہے، ان سارے قتل کی بنیاد کیونکہ قابیل نے رکھی تھی. سب کا بوجھ اس کی گردن پر ہوگا، اسے جھیلنا پڑے گا. لہذا میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آج اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں جبکہ لوگ سنیما گھر بنا رہے ہیں، شراب کے اڈے قائم کر رہے ہیں، بینکوں کو اپنی عمارت دے رہے ہیں، ناچ گانے کے لیے کلب بنا رہے ہیں، بڑے بڑے تجارت کے مال بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مکتب کی بنیاد رکھنے کے لیے قبول کیا. میں حاجی نسیم صاحب اور یہاں کے ذمہ داران کے شکر گزار ہوں کہ میری آج کی رات جو کہ خالی رات تھی وہ شاید گھر میں گزر جاتی اور میں اس میں شریک نہیں ہوتا. 3 دن پہلے ہم نے بلاسپور میں قصبہ دنکور کے پاس ایک مدرسے کی بنیاد رکھی اور آج اللہ تعالیٰ نے ٹھیک 1 دن کے بعد دوسری بنیاد کے لیے ہمیں منتخب فرمایا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہا ہے. اللہ کسی سے مسجد اقصی تعمیر کراتا ہے، کسی سے مسجد قرطبہ تعمیر کراتا ہے. شاہجہاں کی بیویوں نے ربا آبادی مسجد بنائی، ان کی بیویوں نے فتح پوری مسجد بنائی، ان کی بیویوں نے جامع مسجد بنائی. جامع مسجد کی سیڑھیوں سے جتنی تقریریں ہوئی ہوں گی وہ سارا ثواب ان کو پہنچ رہا ہوگا. ہارون رشید کی بیوی نے نہر زبیدہ کھدوائی، جتنے لوگوں نے پانی پیا ہوگا اس کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہوگا. حضرت عثمان نے مدینہ کے اندر کنواں وقف کیا، اس زمانے میں اس کنویں سے جتنے لوگوں نے پانی پیا ہوگا وہ ثواب ان کو پہنچتا رہے گا. اور آج بھی اہل مدینہ اس سے جو پانی پی رہے ہیں اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا. اہل کرانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی فضل آپ پر رہا ہے. لہذا آج اس موقع پر آپ حضرات جم گئے، آپ گھبرا رہے تھے، آپ سوچ رہے تھے کہ بارش ہمارا امتحان لے گی، لیکن ہمیں یقین تھا کہ یہ بادل ہمارا ہے، یہ آسمان ہمارا ہے، یہ بجلیاں ہماری ہیں، یہ زمین ہماری ہے. تم کہتے ہو یہ تمہارا نہیں ہے، آپ کہتے ہو جس دیش میں رہی ہو با دیش کی کہی ہو یہ دیش تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے. اس لیے کہ دھرتی ہماری ہے، آسمان ہمارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ہے. لہذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں. پورا یورپ ہمارا ہے، جزیرہ عرب ہمارا ہے، ہندوستان کی گلیاں ہماری ہیں، پاکستان ہمارا ہے، بنگلہ دیش ہمارا ہے، چین ہمارا ہے. اس لیے ہمارا ہے کہ پہاڑوں کو ہمارے رب نے بنایا ہے، پتھروں کو اور کنکروں کو پوجنے والی قوم زمین پر مالکانہ حیثیت اور اختیار نہیں رکھتی. اے عزیزو بس
اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مبارک موقع پر کون لوگ ہیں